نہ پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ رسول پر رحمت فروز مقدس علماء اکرام، قرآن زمان، حفاظ اکرام، مدعان رسول انام، ناظم جلسہ، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام، جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں اس بستی کے غلامان پنجتن پاک کے نوجوان، انجمن غلامان پنجتن پاک کہ وہ تمام جیال مسلمان، مولا تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ عظیم توفیق بخشی، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس مبارک مہینے میں اپنے خلوص و محبت کا یہ عظیم نذرانہ بارگاہ رب العلا میں پیش کر رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جن جن بچوں نے، بھائیوں نے اس جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے کوششیں، محنتیں، شرکتیں کی ہیں، مولا ان کی محنتوں کے لائق نہیں، شرکتوں کے لائق نہیں، بلکہ اپنی شان کریمی اور شان عطا کے لائق ثواب و جزا عطا فرمائے۔ مبارکباد کے قابل ہیں حضرات، جس وقت لوگ اپنے بستر استراحت پر آرام کرتے ہیں، آپ اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس بزم نور میں حاضر ہیں۔ مولا تعالی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ بہت ہی مست بخود کر دینے والی ترنم ریزی سے ہم سامعین کے قلوب کو مستنیر فرما رہے تھے۔ بلبل باغ مدینہ شاعر اہل سنت جناب احسان شاکر صاحب آزمی، مولا تعالیٰ مزید ان کی آواز میں چاشنی عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، میرے بعد شاعر اہل سنت جناب سوراب صاحب دیوریابی اور اس عظیم مرتبت شخصیت کا خطاب نایاب ہونا ہے، جس کی پروقار پرعزم شخصیت جماعت اہل سنت میں محتاج تعارف نہیں۔
جس کا وجود مسعود دین و ملت کے ان محسنوں میں سے ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دین و ملت کی حفاظت و پاسبانی اور فروغ و بقا کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، جو دینی و عصری علوم کے سنگم، بلند کردار و عمل کے مہر کامل اور اخلاص و للہیت کے پیکر جمیل، یعنی فاضل جلیل ادیب شہیر حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، حکم ہوا ہے، اس سے پہلے بھی میں ایک بار حاضر آیا تھا، کچھ حالات ایسے بنے تھے کہ مختصر سی تقریر کر کے میں چلے گیا تھا۔ حکم ہوا ہے کہ وہی تقریر شروعات آپ وہیں سے کیجیے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، تھوڑی دیر اس پر گفتگو کی سعادت حاصل کروں، بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم صلاة وعلی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بیت بیست۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایسی جا۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضرات، جب انسان راہ حق سے بعید ہو کر باطل پرستوں کے سائے تلے زندگی گزارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کسی نہ کسی محبوب بندے کو بھیج کر لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ جب نمرود کی نمرودیت گرم ہوئی تب اس کے سر کو کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا۔ جب فرعون کی فرعونیت گرم ہوئی تب اس کے سر کو کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام بے حیائی، تمام برائی، جو بظاہر انسان تھے وہ بھی انسانیت سے خالی ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر کرم فرمایا اور اپنا عظیم محبوب عطا فرمایا۔ وہ محبوب کی اس 40 سالہ زندگی اہل مکہ کی نگاہوں کے سامنے رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ کر رہے تھے اہل مکہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک جب 40 برس کی ہو گئی تو 40 برس سے لے کے 53 برس کی عمر پاک ہوئی۔ یہ 13 برس مکی زندگی جس میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ قرآن کا نزول جس وقت باضابطہ طور پہ ہو رہا تھا اس وقت مکے کی آبادی کم و بیش 10 لاکھ کی تھی۔ بڑی توجہ سے سننا، میں کوئی بہت خطیب نہیں ہوں، میں بہت معمولی سا ایک مدرس ہوں، اور مدرس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اگر بچے بالکل نگاہیں ملا کر گفتگو سنتے ہیں تو مدرس سمجھ جاتا ہے بچہ میری بات سمجھ رہا ہے، اور اگر نگاہ ہٹا لیا تو مدرس سمجھ جاتا ہے اس بچے کی سمجھ میں کچھ بات نہیں ہے۔ خطیب تو ایک سے ایک ہیں، سنتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر آپ مجھ سے سنیں لیکن توجہ کے ساتھ۔ جس وقت باضابطہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مکے کی آبادی کم و بیش 10 لاکھ کی تھی اور قرآن اتر رہا، اور 10 لاکھ میں
کم و بیش 400 مسلمان، 10,04,000 مسلمان، کیا مناسبت ہے؟ اور قرآن اتر رہا ہے، اللہ خطاب کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ 10 لاکھ میں 400 مومن ہوں گے اور وہ جب خطاب کرے گا تو مخاطب زیادہ تر غیر ہوں گے۔ بھئی ایک کو ذرا کم کرا، جب ناز شریف ہونے لگے تب ایک کو بڑھا دینا، تھوڑا کم کر دوں گا۔ تو 10 سال میں 10 لاکھ میں 400 مسلمان اور اللہ خطاب کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مخاطب زیادہ تر غیر ہوئی ہوں گے، مخاطب غیر ہوں گے۔ قرآن مقدس میں حفاظ کرام کی بڑی عظیم جماعت یہاں بیٹھی، مقدس علماء کرام جو مجھ سے علم و حکمت میں کہیں زیادہ آگے، الحمدللہ وہ ہماری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ 10 لاکھ میں 400 مسلمان، باضابطہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ قرآن میں زیادہ تر خطاب 3 طرح سے آپ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دوسرا خطاب یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ تیسرا خطاب یا اہل الکتاب، اے کتابیوں۔ آپ قرآن مقدس پڑھیں، جہاں جہاں یا اہل الکتاب سے خطاب ہے وہاں مکمل میٹر مواد اللہ نے اہل کتاب کے تعلق سے فرمایا، اہل کتاب کو مواد دیا، ٹوٹل بیان اہل کتاب یعنی عیسائی یہودیوں کے تعلق سے۔ اب خطاب یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مقدس کا نزول ہو رہا ہے، 13 سالہ مکی زندگی ہے، 13 سال مکے میں آقا رہے، قرآن نزول ہو رہا۔ تو قرآن نزول ہوا جو آیت کریمہ سورہ پاک مکے میں، ان سورتوں کو مکی کہتے ہیں۔ پھر نبی جب مدینے میں گئے، جو سورہ پاک مدینے میں اتری اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ 13 سالہ مکی زندگی کا مطالعہ کر لو، اللہ نے مکے میں کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرمایا، جب بھی خطاب کیا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، کیونکہ 10 لاکھ میں کل 400 لوگ ہیں کم و بیش مسلمان، تو اللہ نے جب چاہا کہ ہم خطاب سب سے کریں تو فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ اور جب اللہ کے حبیب مدینے میں آ گئے تو مدینے میں چونکہ مسلمان زیادہ ہیں، کچھ یہود ہیں ورنہ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ جب آقا مدینے میں آ گئے تو مدینے میں اللہ نے کم و بیش 89 مرتبہ 89 ٹائم 89 مرتبہ اللہ نے کم و بیش یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مکے میں ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، جب بھی خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے جب اللہ نے سب سے خطاب کیا تو خاص میٹر کیا دیا، مواد کیا دیا، اور جب اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا تو خاص میٹر کیا دیا، مواد کیا دیا۔ آپ بڑی توجہ سے سنیے کہ ہمارے مقدس علماء کرام یہ ہم لوگوں کو سن لیں، یہ بہت بڑا احسان عظیم، ورنہ یہ سب خود علم و حکمت کے سمندر میں الحمدللہ۔ میں قرآن مقدس پڑھ رہا ہوں، چند آیت کریمہ۔ یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا تو کیا میسج دیا، کیا میٹر دیا، کیا مواد دیا، اور یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا تب کیا میٹر اور کیا مواد دیا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے تمام لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ہے۔ یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا
اپنے ربوبیت کا ذکر کیا، قیامت کے آنے کی باتیں کی، اور آگے قیامت کی ہولناکیاں بیان فرمایا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ مفہوم قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیاں اپنا حمل ضائع کر دیں گی، قیامت کا وہ ہولناک دن جس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ساری دنیا کے لوگ نشے میں ہیں، سب نشے میں لگیں گے۔ قرآن کا سب لوگ نشے میں دکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، نشے میں ہوں گے نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے نشے میں لگیں گے۔ پھر نشے میں کیوں لگیں گے؟ تو رب خود فرماتا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، چونکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ لوگ نشے میں لگیں گے۔ دوسری آیت کریمہ یوں کہتی ہے القاریات ما القاریات وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کا وہ دن جس دن لوگ بے ہوش پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ یہاں اللہ بے ہوش پتنگوں کی طرح لوگ، یہ فرمایا یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو اپنی ربوبیت کا اعلان، قیامت کے آنے کی باتیں، قیامت کی ہولناکیوں کی باتیں اللہ آگے فرماتا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے تمام لوگوں تم کھاؤ اللہ نے جو تمہیں صاف ستھری رزق عطا فرمائی، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا وہ کھاؤ۔ مفہوم قرآن یا ایھا الناس، اے تمام لوگ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن یا ایھا الناس سے خطاب یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے تمام لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے تمام لوگوں اللہ نے تم پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان کو یاد کرو وغیرہ۔ پورا قرآن پڑھ ڈالو۔ یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا تو اپنے ربوبیت کا اعلان، وحدانیت کا اعلان، توحید پر زور دیا، رد شرک پر زور دیا، قیامت کے آنے پر زور دیا، عدل و انصاف سمجھایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا وغیرہ وغیرہ۔ پورا قرآن پڑھا۔ اور اگر کہیں رسالت کا بیان بھی کیا تو عمومی رسالت کا بیان کیا، خصوصی رسالت کا بیان نہیں کیا۔ جیسے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، عمومی رسالت کا بیان یا ایھا الناس سے فرمایا۔ بقیہ جتنے میٹر، جتنے مواد اللہ نے دیے، اپنی ربوبیت کا اعلان، توحید پر زور، رد شرک پر زور، قیامت کے آنے کی باتیں، قیامت کی ہولناکیاں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، اخلاق، عبادت وغیرہ وغیرہ، یہ میٹر یا ایھا الناس کہہ کر عطا فرمایا۔ اب بڑی توجہ سے سننا۔ اور جب نبی مدینے میں آ گئے تو اللہ نے کم و بیش 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا کہا تو خاص میٹر کیا دیا، مواد کیا دیا۔ جب ایمان والوں سے باتیں کی تب خاص میٹر کیا دیا؟ یہ تمام میٹر مواد کو تو بیان کیا، لیکن زور کس پر دیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حفاظ کرام بیٹھا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو بڑے ادب سے بیٹھا کرو، محبوب کی باتیں غور سے سنا کرو، یہ نہ کہا کرو یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے قولوا انصرنا، بلکہ یہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تو مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے میں قرآن پڑھتے جاتا ہوں، آپ سنتے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن، اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، لیکن جب تمہیں محبوب دعوت کر دیں فَادْخُلُوا تو تم جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ اور جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ باتوں سے دل نہ بہلایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، بہت اچھے شاباش۔ پہلے مفہوم سمجھ لیں، جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعوت کرتے تو صحابہ کھانا کھا لیتے نبی کے گھر پہ، پھر بھی وہ بیٹھے رہتے، چہرے مصطفیٰ تکتے رہتے، ان کا من نہیں کہتا ہم نبی کا چہرہ چھوڑ کر جائیں، اور زبان فیض ترجمان سے آقا کے کلمات بھی سنتے رہتے۔ اب وہ نہ اٹھے تو ظاہر سی بات ہے آپ ہمارے سبحانی صاحب کی دعوت کریں اور 9 بج جائیں، 10 بج جائیں، 11 بج جائیں، 12 بج جائیں، تو ایک وقت آئے گا حضرت بیٹھے رہے گا، تو ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے حضرت اب آپ جاؤ ہم لوگ بھی کھانا وانا کھائیں، آرام کریں۔ بھئی اگر مہمان دیر تک گھر میں رک جائے کھانا کھانے کے بعد تو واقعی گھر والوں کو تکلیف ہوتی۔ مصطفیٰ جانے رحمت کیا صحابہ کھانا کھائیں اور بیٹھے رہیں، چہرے مصطفیٰ تکا کرے، دیر تک بیٹھے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب میرا محبوب تمہیں دعوت کر دے فَادْخُلُوا تو تم جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ اور جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ باتوں سے دل نہ بہلایا کرو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اے صحابہ جب تم دیر تک محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہو تو میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، واہ واہ بے شک، محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، تو مصطفیٰ کو چاہیے تھا کہہ دیتے صحابہ اب جاؤ آرام کرو، مجھے بھی آرام کرنے دو۔ میرے سرکار کہتے کیوں نہیں تھے کہ صحابہ چلے جاؤ ہمیں تکلیف ہوتی؟ اس کا جواب رب اعلیٰ دے رہا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، چونکہ وہ میرا محبوب تم سے حیا کر رہا ہے، ایسے کہتے میرے گھر سے چلے جاؤ، وہ میرا محبوب حیا والا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا ہے میرے گھر سے چلے جاؤ۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ محبوب کو حیا آ رہی ہے، وہ نہیں کہہ پاتے کہ میرے گھر سے چلے جاؤ، حیا والا ہے میرا محبوب، لیکن تمہارا رب حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، لہذا صحابہ جب کھانا کھا لیا کرو تو جلدی چلے جایا کرو۔ اس بات کو کہنا تھا، اللہ چاہتا تو کہہ دیتا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں تمہیں ایسے کر دے، لیکن سب سے نہیں کہا، کیونکہ مصطفیٰ کا ادب سب کے لیے نہیں ہے،
مصطفیٰ کا ادب تو مومنوں کے لیے، ان پر تو ابھی ایمان ہے، وہ ایمان لاؤ تو ادب مصطفیٰ یہ مومنوں کے لیے ہے۔ اور آگے بڑھو، آج اگر کسی کو آپ بڑی توجہ سے سنتے رہیں، ابھی میں نتیجہ نکالتا ہوں، پھر بڑی آسان لبو لہجے میں گفتگو کروں گا۔ ابھی ایک وصول آپ کو دے رہا ہوں، ایک قانون دے رہا ہوں، قانون قرآن، تبلیغ طریق قرآن، تبلیغ طریق خدا، بڑی توجہ سے آپ سنتے جائیں گے۔ آج اگر کسی کو معمولی دنیا دار سی ایم یا پی ایم سے ملنا ہو تو آپ دیکھتے ہو گے دنیا کے بڑے بڑے نیتا لوگ وہاں کے پی اے کو اتنا کھلائے پلائے رہے تھے کہ میں جلدی جاؤں تو میری جلدی سے ملاقات کرا۔ یہ تو معمولی دنیا دار لوگ ہیں، لیکن اگر کسی کو رب العالمین کے محبوب سے اکیلے میں ملنا ہو، کسی کو خالق کائنات کے محبوب سے تنہائی میں ملنا ہو، کسی کو خالق کائنات کے محبوب سے پرسنل اپائنمنٹ لینی ہو، وہ کیا کرے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم میرے محبوب سے اکیلے میں ملنا چاہو، جب میرے محبوب سے تنہائی میں ملنا چاہو، جب میرے محبوب سے پرسنل اپائنمنٹ چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو، ایسے نہ آیا کرو۔ میرے محبوب سے ملنا ہے ایسے مت آیا کرو۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو۔ صدقہ دینے سے فائدہ کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تمہارے قلب کی صفائی ہے۔ مفہوم قرآن کیا ہوا؟ اے ایمان والو جب میرے محبوب سے تنہائی میں ملنا چاہو، اکیلے میں ملنا چاہو، پرسنل اپائنمنٹ چاہو، تو ایسے منہ اٹھا کر نہ آیا کرو، پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو۔ جب تم پہلے کچھ صدقے دے لو گے تب تمہارا قلب صاف ہو جائے گا، اور جب تمہارا قلب صاف ہو جائے گا تو جلوے محبوب سے تمہارا دل روشن اور منور ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتا ہے ایسے نہ آیا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، واہ واہ واہ۔ اچھا یہ آیت کریمہ جب میں نے پڑھا اور سمجھا، اللہ کی قسم ایک بات بڑی اچھی مجھے معلوم ہو گئی، جتنے بھی اہل حق حضرات ہیں سنی، یہ کبھی بھی عمرہ یا حج کو جاتے ہیں تو کبھی چپکے سے شاید کوئی گیا، ورنہ ضرور اگر کسی کو نہیں کھلا پاتا تو اپنا خاندان کھلاتا ہے کھانا۔ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، دعوت ہے، زیادہ لوگوں کو اگر نہیں کھلا سکا تو گھر خاندان والوں کو کھلا کے تب جاتا ہے۔ یہ بھی تو صدقہ ہے، علماء سے پوچھو، ورنہ اللہ نے توفیق دیا تو پورا گاؤں کھلا کے تب جاتا ہے۔ اچھا وہی لوگ جاتے ہیں تو وہ بیچارے کہے آئے، ان کو بتانا پڑتا، ہم تو عمرہ کریں، ہم بھی تو عمرہ کی، ان کو بتانا پڑتا ہے کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں حضرت کب گئے کب آ گئے، تو اب ان کو بتانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہے اے ایمان والو جب میرے محبوب سے تنہائی میں اکیلے میں ملنا رہا کرے تو پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو۔ تو اہل ایمان تو صدقہ دے کر تب جاتے ہیں ملنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بیمان ہیں ان کو حکم بھی نہیں، کیونکہ اگر ان کو حکم ہوتا تو اللہ فرماتا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں ایسے ہی کر کے آیا کرو، لیکن ان کو نہیں کہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں قرآنی بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے آپ سنیں، ابھی میں نتیجہ نکال، میں طریقے تبلیغ قرآن بتا رہا ہوں، میں طریقے تبلیغ خدا کا وصول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں، بس 2-4-10 منٹ اور، آج سخت زبان ہے، اس کے بعد بہت آسان گفتگو میری ہوگی۔ اب ذرا دیکھو اللہ آگے فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا۔ قرآن ہے۔ اگر آج حدیث کوئی ادب کی بات حدیث سنا دو تو ایک جماعت نکلی جو یہاں نہیں، یہاں تو جب کچھ نہیں پائیں گے تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن قرآن کو کیا کرنا؟ میں قرآن کی بات ابھی کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا۔ کیسے زور سے؟ کجہری بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو، کبھی میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ کر لینا۔ آپس کی گفتگو میں ہوتا نہیں، نہ کبھی کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا۔ اچھا اگر کوئی زور سے بول دے بے ادبی کے طور پہ تو قرآن نے قانون بنا دیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ واہ 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 واہ۔ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں قرآن، آپ نے یہ نہ سوچنا کہ چلو یار عمل تو چلا گیا ایمان ہے، جی نہیں، جہاں جہاں قرآن میں حبطت اعمالہم ان تحبط اعمالکم اس طرح کی جہاں جہاں عبارت ہے، اللہ کی قسم کہیں یہ مراد نہیں ہے کہ عمل اکارت ہو گیا ایمان سلامت، کہیں نہیں۔ مطلب اعمال اکارت اسی کے ہوتے ہیں جس کے ایمان کا طوطا پھر ہو جائے۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اعمال بھی گئے اور ایمان سب اکارت ہو گئے۔ یہ قرآن ہے۔ اب آپ بڑی توجہ سے اس کا وصول میں آپ کے سامنے جو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخاطب زیادہ تر غیر تھے تب اللہ نے زور دیا وحدانیت پر، زور دیا ربوبیت پر، زور دیا توحید پر، زور دیا رد شرک پر، زور دیا قیامت کے آنے پر، اور جب مخاطب اہل ایمان ہو گئے تو زور دیا مصطفیٰ کے ادب پر۔ گویا طریقے تبلیغ قرآن کے ہے، طریقے تبلیغ خدا کے ہے۔ او عالموں، او مفتیوں، او واعظوں، او خطاب کرنے والوں، جب تم خطاب کیا کرو اور تمہارے سامنے مخاطب جب غیر زیادہ رہا کرے تب توحید پر زور دیا کرو، وحدانیت پر زور دیا کرو، رد شرک پر زور دیا کرو، اور جب مخاطب اہل ایمان رہا کرے تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دیا کرو۔ یہ طریقے تبلیغ قرآن ہے، یہ طریقے تبلیغ خدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی عالم بیٹھا تقریر کرنے اور شروع ہو گیا چرک چرک چرک، پوری طاقت شرک پہ لگا رہا، پوری طاقت توحید پہ جھوک رہا، پوری طاقت رد شرک پر، توحید پر، ربوبیت پر جھونک رہا۔ آپ نے وصول جان لیا، آپ سمجھ گئے یہ مولانا جو تقریر کر رہا ہے طریقے تبلیغ قرآن اسے نہیں معلوم، طریقے تبلیغ خدا اسے نہیں معلوم۔ طریقے تبلیغ قرآن یہ ہے کہ مخاطب جب غیر زیادہ رہا کرے تب رد شرک پر زور دیا کرو، وحدانیت پر زور دیا کرو، توحید پہ زور دیا کرو، اور مخاطب جب اہل ایمان رہا کرے تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دیا کرو۔ یہ طریقے تبلیغ قرآن ہے، یہ طریقے تبلیغ خدا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، شاید وہ جانتے ہمارا جو مخاطب ہے یہ مخاطب بھی ویسے ہے، اسی لیے زور دے رہی ہے رد شرک وحدانیت توحید پر جو زور دے رہے ہیں۔ بھائی مخاطب جب اہل ایمان ہو تب حکم ہے کہ نبی کے ادب پر زور دو، لیکن وہ جانتے ہمارا مخاطب وہ ہے یہ نہیں، شاید وہ اسے جیسے مکے والے تھے، اس لیے بیچارہ وہ رد شرک توحید وحدانیت پر زور دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا۔ اب اسی آیت کریمہ کی تفسیر بخاری شریف سے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر بخاری سے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، ایک صحابی رونے لگے، اللہ میں ہلاک ہو گیا، اے پروردگار ہمارے سارے اعمال اکارت ہو گئے، ہم تو جہنمی ہو گئے۔ یہ کہتے کہتے اپنے گھر کی طرف گئے اور گھر کے اندر روتے روتے بند ہو گئے، اندر سے کنڈی لگا لیا۔ اللہ سمجھ کیوں؟ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب بھی بولتے ہیں تو نیچرلی وہ دھیرے بولنا جانتے ہیں، جب بھی بولتے تو بڑی زور سے بولتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کہو بھیا دھیرے بولو تو بیچارے دھیرے بولنا جانتے ہیں۔ ایسے ہی صاحب بخاری کہتے، راوی کہتے ایسے وہ صحابی تھے، وہ جب بھی بولتے نیچر ہی ایسا تھا، طبیعت ہی ایسی تھی، جب بھی بولتے تو زور سے بولتے۔ لیکن قرآن کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ہمارے سارے اعمال اکارت ہو گئے، ہم تو جہنمی ہو گئے، یہ کہتے کہتے کمرے میں بند ہو گئے، کنڈی لگا دیا۔ ایک دن روتے رہے، 2 دن روتے رہے، 3 دن روتے رہے۔ صحابہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، آقا نے فرمایا صحابہ فلاں کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ دوڑے دوڑے ایک صحابی گئے، کہاں ہے وہ؟ گھر والوں نے بتایا 3 دن سے رو رہے، اندر بند، دروازہ کھٹکھٹایا، روتے ہوئے نکلے، کہنے لگے ہم ہلاک ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہمارے سارے اعمال اکارت ہو گئے، ہم تو جہنمی ہو گئے، کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں زور سے بول دیا ہے۔ اللہ، پھر روتے روتے انہوں نے کنڈی لگا لی، ہم تو جہنمی ہو گئے، کنڈی لگا لی، سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، یہ آیت کریمہ جب سے اتری ہے، وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو جہنمی ہو گئے، ہمارے سارے اعمال اکارت ہو گئے، ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں زور سے بول دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث، ارجع مرتن اخری، اے صحابی دوبارہ تم ان کے پاس جاؤ، فقل له فانك ليس من اهل النار ولكنك من اهل الجنہ۔ اے صحابی دوبارہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو میری عزت کی قسم، مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے تم جہنمی نہیں ہو، تم تو جنتی ہو۔ نبی نے انہیں جنت کا پروانہ دے دیا۔ واہ واہ۔ لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھو، وہ بھی سمجھتے ہیں معمولی بید بھی ہو جائے تو ایمان کا طوطا اڑ جائے، اعمال اکارت ہو جائے۔ صحابی اور یہ کم بخت جتنے ہی بے حیائی کرتے اتنے کٹر مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جتنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیعت بھی کرتے ہیں معاذ اللہ، اتنے ہی بڑے مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے ذرا مصطفیٰ کا ادب دیکھو۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں، اور اسی حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی تحریر فرمایا، اور کئی محدثین نے لکھا، اور تاریخ اسلام آپ پڑھ لو تو میں جو بیان کر رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گا۔ ایک صحابی کا اونٹ پاگل ہو گیا، اتنا پاگل کہ لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹ رہا تھا۔ تاریخ اسلام میں ہے کہ صحابہ مدینے والے اس اونٹ کے ڈر سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے، ڈر کے مارے جلدی کوئی باہر ہی نہیں نکلتا کہ کہیں دوڑا کے کاٹ نہ لے۔ چند صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، سرکار میرا اونٹ جانور پاگل ہو گیا۔ اللہ کی قسم آج آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو خلیل آباد میں جو انسانوں کا علاج کرتا ہے، آپ اپنا بیل لے کر پہنچ جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بیل بیمار ہے، تو کہے گا آؤ میں پہلے تم کو سوئی لگاؤں گا، بیل کو بعد میں۔ کیا میں جانور کا ڈاکٹر لگتا ہوں؟ بھڑک جائے گا کہ بھائی انسانی علاج کرتا ہے، تم بیل لے کے پہنچے تو فوراً بھڑک جائے گا۔ اس زمانے میں ایم ڈی ڈاکٹر نہیں تھے، بی ایم ایس نہیں تھے، ایم بی بی ایس نہیں تھے، اطباء تھے، حکیم تھے،
جانوروں کے معالج الگ تھے، انسانوں کے معالج الگ تھے، تو جانوروں کا علاج کرنے والے حکیم تھے۔ تو یہ صحابی نبی کی بارگاہ میں کیوں کہ میرا اونٹ پاگل ہے، کیوں ہے بھائی؟ تو آئے تو ایک میسج، ایک پیغام ہے، اے دنیا والوں سن لو، پریشانی کیسی کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے۔ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اچھا اگر ان کو نہیں معلوم تھا ہی گئے تھے تو سرکار کو کہنا چاہیے میں کیا کروں، پاگل کا علاج اللہ کرتا، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے دعا کرو، یہ کہنا چاہیے۔ لیکن نبی نے فرمایا نہیں، اور یہی صحابی کا عقیدہ، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا عقیدہ، یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ نبی نے فرمایا چلو، جب آقا چلے تو پیچھے پیچھے صحابہ چلے، پہنچے اس احاطے میں جس احاطے میں اونٹ بند ہے۔ اللہ کے رسول جیسے ہی اندر چلنے لگے، چند انصاری نوجوان سامنے آ گئے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ باولے کتے کی طرح پاگل ہے، باولے کتے کی طرح ہے، جیسے باولا کتا لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹتا ہے ایسے ہی یہ اونٹ دوڑا دوڑا کر کاٹتا ہے۔ یا رسول اللہ، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اللہ کی قسم، کتنا بڑا کوئی بابا ہو آپ سوچو، جو بہت چھو چھا کر رہا ہو اور کہہ دو ہمارا بیل پاگل ہو گیا، بابا لے آؤں، تو کہے گا بابا وہیں کھڑا کرو، یہیں سے پھونکتے ہیں جائے چاہے نہ جائے۔ ہمت نہیں بھئی، تو جانور اور وہ بھی پاگل، تو اپنے پاس لائے گا، وہیں کھڑا کرو، یہیں سے پھونک چھوڑتا ہوں، چاہے جائے چاہے نہ جائے۔ بھئی جانور پاگل ہو جائے تو انسان ڈرے گا، لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کے سامنے صحابہ انصاری نوجوان، یا رسول اللہ، یہ ایسا پاگل اونٹ ہے دوڑا دوڑا کے لوگوں کو کاٹتا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اللہ کی قسم، نبی کا فرمان سے اللہ کے حبیب فرماتے انہو لیس علی حرج، ایک روایت انہو لیس علی بأس، دوسری اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے صحابہ، یہ اونٹ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ پاگل جانور مجھے تکلیف نہیں دے گا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے اتنا یقین کے ساتھ، یقیناً یہ جانور پاگل مجھے تکلیف نہیں دے گا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، آقا کریم کے اس فرمان میں ایک پیغام ہے۔ واہ 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 واہ، اے دنیا والوں سن لو، کوئی جانور کیسا کیوں نہ ہو، ارے جانور پاگل کیوں نہ ہو جائے، وہ بھی مصطفیٰ کا ادب جانتا ہے، نبی کا احترام جانتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، واہ 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 واہ، مصطفیٰ کا ادب اس زمانے کا پاگل جانور جان گئے، اور اس دور کے پڑھ لکھ کر مولوی نہ جانے تو آپ یہی کہو گے یار اس دور کے پاگل جانوروں سے بھی یہ کم بخت بدتر ہے۔ اور یہ میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں کسی کی، مختصر ہے حدیث۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دروازہ کھولا گیا احاطے کا، اللہ کے حبیب جب اندر جانے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمْلُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، اونٹ کی نظر جب چہرے مصطفیٰ پر پڑی، فَقَدِمَ إِلَيْهِ، وہ اونٹ سرکار کی طرف چلا، وَخَرَّ سَاجِدًا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، اور نبی کے قدم ناز میں سجدے میں چلا گیا۔ ایسا پاگل کی مدینے میں، سبحان اللہ، ایسا پاگل ہے یہ جانور، مدینے میں کوہرام مچا ہے، لیکن چہرے مصطفیٰ دیکھا، پاگل پنتی غائب ہو گئی۔ بہت سبحان اللہ، فَقَدِمَ إِلَيْهِ، ماشاءاللہ، سرکار کی طرف آیا، وَخَرَّ سَاجِدًا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، اور نبی کے قدم ناز پر سجدے میں چلا گیا، قدم رسالت میں سجدے میں پڑا۔ آج ہم لوگ اگر قابو میں کر لیں اتنی دیر کوئی جانور تو کود کود کر آیت الکرسی پڑھے گی،
کہ پتہ نہیں اٹھے تو خیریت رکھے کہ نہ رکھے، لیکن اللہ کی قسم میرے آقا نے نہ کوئی قرآنی آیت پڑھی نہ کوئی آپ نے دعا پڑھی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَأَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ، سرکار نے اس کی چھوٹی پکڑ لی اور اٹھایا، ارشاد فرمایا اے جانور جا اپنا کام کیا کر. اونٹ بڑے ادب سے سجدے سے اٹھا اور اپنے کام میں لگ گیا. واہ 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 مصطفیٰ کے ادب واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. اور قریب آؤ، خدا کی قسم بڑی توجہ سے سن لو. ایمان انشاءاللہ جگمگ کرتا رہے، لیکن جب سمجھ لوگے تھا بڑی توجہ سے سن. اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر. جنگ بدر میں بڑے بڑے پہلوان آئے تھے. مسلمان اس وقت بڑے غریب، بڑے نہت تھے، بڑے بظاہر جسمانی اعتبار سے کمزور، اسلحے سے ان کے ہاتھ خالی تھے. اللہ کے حبیب کو چیلنج کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماننے والوں کو میدان بدر میں لیا ہو، معاذ اللہ آج اسلام اور مسلمان کو سفید دیر سے مٹایا جائے گا. یہ سوچ لے کر ابو جہل بہت بڑی فوج لے کر آئے. اللہ کے حبیب نے اپنے مستانوں سے کہا وہ دیوانی بھی آ نبی کے لیے کٹیا بنائی گئی. کٹیے میں سرکار نے نماز پڑھی، کچھ عبادت کی، رب اعلیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. اے خالق کائنات، یہ مٹھی بھر تیرے چاہنے والے آج اگر تو نے ان کو فتح نہ دی تو قیامت تک دنیا سے تیرے نام لیوا ختم ہو جائیں گے. یہ معمولی دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتا تھا محبوب یہ کیا کہہ رہے، میں تو قادر مطلق ہوں، اگر یہ لوگ شہید ہو گئے تو میں ایسی قوم پیدا کر دوں گا جو ہماری ربوبیت تمہاری رسالت کا اقرار کرے. لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا دیا؟ میں قرآن سے گفتگو کروں. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. بڑی توجہ سے سن لینا، خدا کی قسم بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اے میرے محبوب، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ فرما رہے تھے، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے. حبیب دعا قبول ہے. بھائی تو کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ. اے میرے محبوب، میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کر رہا ہوں. یہ قرآن ہے. قرآن کتنے ہزار؟ سب لوگ بول دو بھیا. 1000. الف کہتے ہیں ہزار. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ. مصطفیٰ میرے محبوب 1000 فرشتوں سے مدد کر. اب وہ بھی ذرا یہ بھی سن لو. ایک قوم نکلی ہے دجال، وہ کہتی نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ. آپ قرآن سنو اور فیصلہ آپ خود دے لو، کیونکہ جج آپ ہوگے. ہم لوگ بحیثیت وکیل ہیں. اس ظالم کا یہ کہنا ہے، علماء بریلی کا یہ کہنا ہے، جو قرآن کی بولی ہے وہ انہوں نے یہ کہا. اب ذرا تم قرآن سن کے جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ. حفاظ کرام کی پوری ٹیم بیٹھی. مصطفیٰ محبوب، میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کر رہا ہوں. تو جب 1000 اللہ نے کہہ دیا تو نبی کو چاہیے تھا کہ صحابہ سے کہتے. صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ ہماری مدد 1000 فرشتوں سے کر رہا ہے، یہ کہنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے 1000 نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا 3000 فرشتے. اللہ نے 1000 کہا، مصطفیٰ نے کہا اللہ 3000 فرشتوں سے ہماری مدد کر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے. اگر استقولو نہ ہوتا تو حضرت دجال بہت دھوکہ دیتا. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ مَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. مصطفیٰ جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے صحابہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ
تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے فرما دے۔ بتاؤ، اللہ نے کہا 1000، نبی کہہ رہے 3000 فرشتوں سے اللہ مدد کر دے تو کافی نہیں ہے۔ اب اٹھاؤ قرآن کی تفسیر، گھبرا تو نہیں رہے؟ اصل میں میری آواز بہت بیٹھی ہے، بہت محنت کر رہا ہوں۔ ادھر ہمارے سارے علماء ماشاءاللہ جب سے ربیع النور شریف چڑھا مہینہ، جب سے سب مسلسل پروگرام، اور یہ جو پڑھ رہے ہیں جو بول رہے ہیں یہ سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے اور میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، ورنہ مسلسل